اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب لوگ؟ اللہ کی ذات سے امید ہے سبھی اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے، خوشحالی نصیب فرمائے۔ دیکھیں ہمارا پارٹ ہے آج 77 اور یہ پارہ ہے وَاعْلَمُوا یعنی 10 نمبر کا، اور سورہ توبہ ہے اور 9 نمبر کی ہے۔ اور ہمارے رکوع 3 ہو چکے ہیں سورہ توبہ کے، اور 3 سے ہم پڑھیں گے، اور آیتیں ہو چکی ہیں 24 یہاں سے پڑھیں گے۔ قلقلہ دال پہ جزم ہوتا ہے نا، قلقلہ ہوتا ہے، جیسے یہ ہے، یہ بھی قلقلہ، اس کے مخرج ٹکر کھا کے الگ ہو جاتے ہیں۔ 5 حروفوں میں قلقلہ ہوگا، قاف توئے با جیم دال، جن کا مجموعہ قطب الجدین ہے۔ ان کے پڑھتے وقت مخرج ٹکر کھا کے الگ ہو جاتے ہیں، اور کسی جزم والے حروف میں قلقلہ نہیں ہوگا۔ اور زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، حرکات والے حروف کو تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ یہ حرکات ہیں، یہ سب حرکات ہیں، یہ حرکات ہے، یہ بھی حرکات، ٹھیک ہے نا۔ لقد نصرکم اللہ، دیکھیے یہ اللہ کا لام زبر کے ساتھ ہے، پیش کے ساتھ ہے، تو یہ پر پڑھیں گے، یعنی موٹا کر کے منہ بھر کے۔ اللہ کا لام زبر اور پیش کے ساتھ پر ہوتا ہے، یعنی منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے، اور زیر کے ساتھ باریک، باقی سب لام باریک ہوتے ہیں۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ حرف مدہ ہے، کھڑے زیر کی طرح ایک الف کے برابر سے کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور واو ساکن سے پہلے زبر ہے، یہ بھی حرف مدہ ہے، اس میں الف مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، وہ الف سے پہلے زبر ہے، تو یہ حرف لین ہے، ایک الف کے برابر اسے کھینچ کے پڑھنا ہے، کھڑے زبر کی طرح، کھڑے زیر کی طرح اسے کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اور واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو حرف لین ہے، اسے جلدی پڑھیں گے، بالکل بھی نہیں کھینچیں گے۔ اور یا ساکن سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زبر، 2 حروف لین ہوتے ہیں قرآن شریف میں، ان کو جلدی پڑھیں گے۔ اور 3 حروف مدہ ہیں، الف سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زیر، واو الف سے پہلے زبر، یا اور واو ساکن سے پہلے پیش آئے گا، بتا۔ فی مواطن کثیرۃ، یہ ادغام واو ہے، یہ بھی ادغام واو ہے، تنوین اور نون ساکن کے بعد واو پہ شد ہے، تو غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اور یہ 4 حروف ہوتے ہیں، یومن کا قاعدہ ہے، یا واو میم نون، جن کا مجموعہ یومن ہے، جیسے یہ کثیرۃ و یوم حنین۔ اذ زال جو باریک ہوتا ہے، جیم اور زال کا مخرج الگ ہے، اذ یہ جا ہے، اذا ہے، اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم، یہ اخفا ہے، تنوین و نون ساکن بعد حرف اخفا جائے تو غنہ کر کے پڑھیں گے، اور اخفا بھی ناک میں ایک الف کے برابر چھپا کے اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ أنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ یہ دیکھیں میم ساکن کے بعد جو یہ میم آ رہا ہے، تو اس کو ہم غنہ بھی کریں گے اور اخفا بھی کریں گے، کیونکہ یہ وہ صرف غنہ کریں گے، سوری، کیونکہ میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، تو یہ ادغام شفی ہے، یہ ادغام شفی ہے، اس کو غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس میم کو ہجے میں تو لگائیں گے، روا میں اس میم کی جگہ اس میم کی جگہ اس والے میم کو لگا کے پڑھیں گے۔ کیسے ہجے کریں گے؟ تا میم میم پیش تم، ایسے پڑھیں گے اس کو۔ ثم ولیتم مدبرین، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، رسولہ نہیں پڑھیں گے، رسولہ، رسولہ، اور یہ لکھنے میں آیا، پڑھنے میں بالکل نہیں آئے گا یہ والا بھی، اور الف بھی ساتھ میں۔ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا، مد متصل ہے، کیونکہ اس کے بعد حمزہ آ رہا، 4 الف کے برابر ایسے کھینچنا ہے، اور یہ یہاں الف بھی مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے نا، اس لیے یہ بھی کھڑے زبر کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا، کتنا ہوا 5۔ یہ الف لکھنے میں پڑھا بالکل نہیں جائے گا، حمزہ جائے گا لام میں، کیونکہ لام ساکن ہے، الف خالی ہے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ،
ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. یہ دیکھیں میم پہ شد ہے تو غنہ کر کے پڑھیں گے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، الٹے پیش کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے، اور اللہ کا لام پیش کے ساتھ ہے، پور پڑھیں گے. اور یہ اقلاب کا قاعدہ ہے. تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر یہ چھوٹا سا میم آتا ہے تو اس کو نون کی جگہ رکھ کے پڑھنا ہوتا ہے، اس کے بعد با بھی ہوتا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ اسی ہجے میں نون کو لگائیں گے، میم کو پھر روا میں نہیں ملائیں گے. میم نون میم زیر میم، من نہیں پڑھیں گے، من پڑھا بھی نہیں جائے گا. مد متصل ہے، 5 الف برابر سے کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ الف بھی مدہ ہے. نون ساکن کے بعد یہاں پہ شد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے. واللہ غفور رحیم، را دونوں پورے ہیں، بڑھا ہے اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے، کھینچ کے پڑھیں گے کھڑے زیر کی طرح، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے، الٹے پیش کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے. مد منفصل ہے کیونکہ اس مد کے بعد الف آنا ہے، 3 الف کے برابر سے کھینچ کے پڑھنا، اور کھڑا زبر 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا، 4 کے برابر سے کھینچ کے پڑھنا. اور یہ الف اور یہ والا الف دونوں لکھنے میں پڑھا بالکل نہیں جائے گا، ہاتھ سیدھا لگے گا لام میں. اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو کھڑے زیر کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے، اور یہ بھی ایک الف کے برابر ہے، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے، الٹے پیش کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے. مد منفصل ہے، اس کے بعد الف آ رہا ہے تو یہ بھی 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، نون میں غنہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. قاف میں قلقلہ ہے، یہ را پر ہے، اور یہ حرف قمریہ یہ دونوں نہیں پڑھ جائیں گے، اور واو بھی نہیں پڑھا جائے گا، اور یہ الف بھی نہیں پڑھا جائے گا، اور یہ پڑھا جائے گا. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، یہ اظہار کا قاعدہ ہے. تنوین انہوں نے ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار کا قاعدہ ہوگا، جیسے حمزہ ہے، عین ہے، غین ہے، حرف حلقی 6 ہیں، اور یہ آئے ہیں حرف حلقی میں سے اس کے بعد، تو جیسا لکھا ویسے ہی پڑھیں گے، غنہ اخفا بالکل نہیں کریں گے. وَإِن خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ من فضله إن شاء. نون میں شد ہے، اللہ کا لام زبر کے ساتھ ہے، پورے ہے. عین اور حا حرف فعل کی ہے، یا ساکن سے پہلے زیر اور یا ساکن سے پہلے زیر دونوں کو کھڑے زیر کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے. ان اللہ علیم حکیم، بڑا قاف ہے، الف مدہ ہے، کھڑا زبر کی طرح 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. حرف شمسی ہیں، دونوں الف اور واو بالکل نہیں پڑھا جائے گا، اور سیدھا یہ والا لام اسلام میں لگے گا، یہ حمزہ میں جھٹکا ہوگا. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اللہ کا لام زیر سے باریک پڑھیں گے، باللہ ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. حرف قمری 3 حروف بالکل نہیں پڑھ جائیں گے، یہ تو ہے لام میں لگے گا، اس طرح سے یہ دونوں یہ بھی تینوں نہیں پڑھ جائیں گے. جزیت سخت ہوتا ہے. ادغام واو ہے اور ادغام یا، وهم صاغرون بالکل نہیں کریں گے، سواد ہے نا، اور غین حرف حلقی میں سے غاپور ہے. ہمارے ہو گئے 4 رکوع اور آیتیں ہو گئی 29. اسی کو یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں. اگر نئے چینل پہ سبسکرائب کریں، کمنٹ میں اپنی رائے بتائیں. اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے والا بنائیں، سمجھ کر پڑھنے والا بنائیں، ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائیں.
ہم سب کی پریشانی کو دور کر، جائز دعاؤں کو قبول فرما، آمین ثم آمین۔